نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اہل علم حضرات بخوبی جانتے ہیں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اگر اس پر اختصار ہی کے ساتھ اگر گفتگو کی جائے، زیادہ تفصیل اور فقہا کے اقوال کی طرف نہ جا کر بھی اگر بات کی جائے تو ایک آیت کو بھی آپ صحیح سے سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ بالکل ہم اور آپ شعبان المعظم کے مہینے میں سفر کر رہے ہیں، اور شعبان المعظم کا وہ مقدس مہینہ بھی سفر کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کا پہلے آپ ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین، قسم اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن مقدس کو نازل فرمایا ایک برکت والی رات میں۔ میرا اللہ فرماتا ہے انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بے شک بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فیہا یفرق کل امر حکیم کہ میں آپ کو اس کی طرف لے چل رہا ہوں۔ اس کے ضمن میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں بے شمار حکمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم اور آپ شعبان کے مہینے میں تشریف فرما ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو سنو، اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے اندر چند راتیں ایسی عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور چند دنیں ایسی عطا فرمایا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بے شمار فضل فرماتا ہے، بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے، بے شمار مغفرتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان راتوں میں، ان دنوں میں جو مخصوص ہیں، اللہ تمام روح کو آزاد فرما دیتا ہے۔ واہ، بے شک آپ کو معلوم ہے انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات کی رات ہے، کہو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو چکا ہے؟ آپ اپنے حد کو دل میں رکھ کر فیصلہ کریں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے نوجوان، وہ عظیم رات جو بخشش کی رات ہے، اس رات کو ہم کس انداز سے گزارتے ہیں؟ مسلمانوں، بے شمار حکمتیں موجود ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ایک حکمت میں آپ کے سامنے بیان کر کے، حدیث پاک کا ترجمہ کر کے، اس کے ضمن میں ایک دو بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، معلوم ہے آپ حضرات کو، پچھلے جو شعبان کا مہینہ گزرا اور اس میں وہ جو رات آئی شب برات ہے نا، صبح صادق سے لے کر کے اب تک جو آپ حضرات موجود ہے، جو زندہ ہے، پورے سال کے اندر آپ نے جو بھی عمل کیا، بہت سارے ایسے انسان جو اس نے نیکیاں عطا کی، نمازیں پڑھی، اس نے روزہ رکھا، بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے شراب پیا، جنہوں نے چوری کیا، جو کچھ بھی کیا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے سال کے اعمال کو اسی رات میں اٹھاتا ہے۔ اے لوگوں سنیے، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، چونکہ وقت اتنا کم ہے کہ میں کدھر سے بیان کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اے لوگوں سنیے، میں
میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، خدا را اس رات کو اب برباد نہ کرے، اس لیے کہ سنیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے جب اعمال کو پیش کرتے چلے جائیں گے، فرشتے کہیں گے مولا یہ فلاں شخص کا عمل ہے، فلاں کا بیٹا ہے، میرے مولا فلاں مہینے میں فلاں دن میں اس نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب فرشتے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیں گے، سنو اے مسلمانوں، سب سے آخری عمل ہوگا، اگر آپ کا آخری عمل اگر گناہ ہوگا تو فرشتے کو بولیں گے پروردگار عالم اے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا باپ ہے، اس کا آخری عمل یہ ہے کہ آخری عمل یہ ہے کہ اس نے چوری کیا تھا، آخری عمل یہ ہے کہ اس نے زنا کیا تھا، آخری عمل یہ ہے کہ اس نے شراب پیا تھا، لہٰذا ایسا نہ کرے بلکہ اس رات کو برباد نہ کرے، بلکہ خصوصیت کے ساتھ 14ویں شعبان کے مغرب تک آپ نیک اعمال کرے، تاکہ فرشتے جب آپ کے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اعمال پیش کرتے چلے جائیں، سب سے آخری عمل جب بتائے اے میرے مولا یہ فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اس کا سب سے آخری عمل یہ ہے کہ یہ نمازی تھا، یہ روزے کے حالت میں تھا، یہ قرآن کی تلاوت پڑھ رہا تھا، یہ وعظ و نصیحت کر رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، لہٰذا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی نوشاد صاحب صدر اجلاس، ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہٰذا مسلمانوں وقت میرے پاس بہت کم ہے، اس رات کو برباد مت کیجئے گا بلکہ قرآن کی تلاوت کیجئے گا، اور جس کی قضائے عمری باقی ہے وہ نوافل نہ پڑھ کے قضائے عمری پڑھیے گا، سمجھے؟ قضائے عمری آپ کو ادا کرنا ہے مسلمانوں۔ میری خواہش اور میری آرزو ہے کہ مدرسہ کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کو سنا دوں۔ اے مسلمانوں، آج کل پوری دنیا کا ماحول یہ ہو چکا ہے، پوری دنیا کا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ ہم اور آپ علم دین سے اس قدر دور چلے گئے ہیں، ہم اور آپ علم دین سے، مدرسے سے اس قدر دور چلے گئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مدرسہ کوئی چیز نہیں ہے، علم دین کوئی چیز نہیں ہے، علم سیکھنا ہمارے اوپر ضروری نہیں ہے۔ اچھا آپ حضرات مدرسے کے صحن میں تشریف فرمائیں غالباً، جی مدرسہ کے، اچھا مدرسہ کہتے کس کو بولیے تو؟ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، بولیے نا، رسول اللہ کا گھر ہے، تو رسول اللہ کے گھر میں کیا کیا جاتا ہے؟ بولیے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، شریعت کی بات بتائی جاتی ہے نا؟ آپ حضرات مدرسے سے محبت کرتے ہیں؟ بولیے بھائی، محبت کرتے ہیں؟ مدرسہ سے پیار کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اے مسلمانوں، میں 2 گھنٹہ سے غالباً یہاں پر موجود ہوں، اور یہ مدرسہ کا سالانہ جلسہ ہے ہمارے علاقے میں، سکورنا ہمارا گھر ہے، وہاں سالانہ جلسہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ میں فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، 1 سے 2 لاکھ روپیہ چندہ ہوتا ہے۔ جب آپ پیسہ ہی نہیں دیجیے گا تو مدرسہ کی خدمت کیسے ہوگی؟ بولیے، چندہ ہونا چاہیے، چندہ دینا چاہیے، آپ کو اپنی مرضی خوشی سے دینا چاہیے۔ ایسا ماحول نہیں ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، ورنہ چندہ کیسے دیا جاتا ہے آپ کو احساس ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، مدرسہ میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں ایک حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں، جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا فرمان سنایا جاتا ہے، جہاں پر انسان بنایا جاتا ہے، سچا انسان بنایا جاتا ہے، جہاں انسان کے اندر انسانیت ڈالی جاتی ہے، جانتے ہیں اس جگہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اگر حدیث پاک سننا چاہتے ہیں، پورا مجمع کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں، پیارے نبی مسجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑے ہیں، اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے مسجد نبوی شریف پر اپنی نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا صحابہ کی ایک جماعت کو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے ایک کونے پر ذکر و اذکار کر رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے وہ جماعت۔ آپ نے دیکھا کہ ذکر و اذکار کر رہی ہے، تسبیح و تحلیل کر رہی ہے، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی یادیں منا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک دوسری جماعت کو مسجد نبوی شریف کے دوسرے کونے پر دیکھا، قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو شریعت کی باتیں سکھا رہے ہیں، شریعت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعت کو دیکھا، پیارے نبی نے مسکرا دیا۔ حدیث پاک کا الفاظ ہے، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ لاہما علی خیر، دونوں جماعتیں خیر پر ہے، دونوں جماعتیں بھلائی پر ہے، دونوں جماعتیں حق پر ہے۔ رہی یہ جماعت جو ذکر و اذکار کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ چاہے عطا کرے، اللہ چاہے عطا نہ کرے، اللہ چاہے ان کی دعا قبول کرے، اللہ چاہے ان کی دعا قبول نہ کرے، لیکن رہی یہ جماعت جو قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، شریعت کی بات سیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہ جماعت ان سے بہتر ہے، اور پیارے نبی اس جماعت میں بیٹھ گئے جہاں پر قرآن کی تعلیم دے رہی تھی۔ پیارے نبی بیٹھ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اے میرے صحابہ میں بھی دین کی باتیں بتانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسا لگا سکتے ہیں اس مجلس پاک کی جہاں پر پیارے نبی تشریف فرما ہو گئے اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں بھی دین کی باتیں سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں، آج بھی مصطفیٰ جان رحمت اس پاک مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، رسول کا جلوہ ہوتا ہے جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ واہ، بولیے سبحان حدیث اللہ۔ پاک کی روشنی میں مدرسے میں، درسگاہ میں اور ذکر الہی کی مجلس میں، جلسہ میں پیارے نبی کا جلوہ ہوتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، پیارے نبی کا عکس ہوتا ہے، اللہ کے حبیب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ دینی جلسے میں تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، میرا 15 منٹ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو بالکل 2-3 منٹ میں ایک حدیث پاک اسی کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کروں، ورنہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے صدر جلسہ موجود ہے حضرت علامہ مولانا مفتی نوشاد صاحب قبلہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنے بڑے مفتی ہے، اتنے بڑے عالم دین ہے، آپ کو کیا اس کا اندازہ ہوگا، کیونکہ آپ کے محلے کے رہنے والے ہیں، آپ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہمارے سکرنا کی سرزمین پر کم سے کم درجنوں ایسے عالم دین ہے جو درسگاہ کے مائناز عالم دین ہے، جانتے ہیں سب حضرت ہی کے شاگرد میں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی عزت کرے، علماء کی عزت کرے، جتنے بھی علماء تشریف فرما ہے عالم کی عزت کرے، اماموں کی عزت کرے، اس لیے کہ عالم کی عزت کرنا اللہ اس کے رسول کی عزت کرنا ہے۔ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اکرموا العلماء فإنهم ورثة الانبیاء فمن اکرمهم فقد اکرم اللہ ورسولہ۔ واہ بھائی، سبحان۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے لوگو سنو سنو، عالم کی عزت کرو، عالم کا احترام کرو، اس لیے کہ عالم دین انبیاء کے وارث ہے۔ فمن اکرمہم، تو جس نے عالم دین کی عزت کی، فقد اکرم اللہ ورسولہ، تو تحقیق کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی۔ اس نے عالم کی عزت کی، تحقیق کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی۔
اے مسلمانوں، عالم دین کا احترام کرو۔ اگر میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ٹائم ہوتا تو یقیناً آپ کا دل مچل جاتا۔ علم دین کی حقیقت کیا ہے، علم دین کس قدر ضروری ہے، مدرسہ کی حقیقت کیا ہے، مدرسہ کی اہمیت کیا ہے، اور مدرسہ ہونا کتنا ضروری ہے، میں اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا، لیکن چلتے چلاتے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، صرف کھا پی کے سونے کا نام زندگی نہیں ہے۔ آپ جیسا آپ کا حال ہو چکا ہے، پوری دنیا کا یہی حالت ہو چکی ہے۔ انسان کھاتا ہے اور صبح اٹھتا کام کرتا ہے، نماز سے کوئی واسطہ نہیں، ظہر عصر ختم، مغرب ختم، یہاں تک کہ مغرب کا وقت آ جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اسی طریقے سے ہم برباد کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اولادیں موجود ہیں، 2-4 اولاد موجود ہوتے ہیں، ہم اس کی پرورش نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو علم سے آراستہ نہیں کرتے ہیں۔ کیا یہی ہمارا طریقہ ہے؟ اے مسلمانوں، آپ کروڑ پتی ہے، آپ کے پاس بہت دولت ہے، بہت مالدار ہے، آپ نے اپنی اولاد کو آپ نے انجینئر بنا دیا، آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، آپ نے ماسٹر بنا دیا، لیکن وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے، وہ نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، نماز کی کیا حقیقت وہ نہیں جانتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ڈاکٹر بنانے سے، تو کیا فائدہ انجینئر بنانے سے، پھر کیا فائدہ ماسٹر بنانے سے؟ اس لیے کہ آپ بڑا سے بڑا ڈاکٹر بنا دے، آپ کا بیٹا امریکہ میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہو، لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتا، مر کر دیکھیے آپ کو کیا معلوم ہوگا، میدان محشر میں جائیے گا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، اس نبی کا فرمان ہے جو اپنی طرف سے کوئی نہیں بات کرتے، وما ينطق عن الهوى، ارے نبی اپنی خواہش سے کوئی کچھ بیان نہیں کرتے، بلکہ وہی بیان کرتے ہیں جو رب کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ہر کوئی اپنے آپ پہ ذمہ دار ہے، ہر کوئی اپنے آپ پہ نگہبان ہے۔ اے لوگوں سنو، کل بروز محشر کے دن ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کا بیٹا نمازی نہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتا، نماز پڑھنا نہیں جانتا لیکن ڈاکٹر ہے، نماز پڑھنا نہیں جانتا لیکن انجینئر ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتا لیکن ماسٹر ہے، کیا فائدہ؟ آپ کو کل بروز محشر میں جواب دینا پڑے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ وقت غالباً 5 منٹ زیادہ ہی ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں نقیب اعظم ہندوستان کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ میرا گھر سکرنا ہے، ہمارے استاذ موجود ہے، سب احترام والے ہیں، عالم دین ہے، انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملے تو بھرپور میں خطاب کروں گا۔ بس حضرت کی محبت میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ کٹیہار میں رہتا ہوں، اپنا ادارہ چلتا الحمدللہ۔ آپ حضرات کو یہ پیغام دوں گا، مدرسہ کی حفاظت کیجئے، اگر دین بچانا چاہتے ہیں تن من دھن قربانی پیش کیجئے، تبھی جا کے مدرسہ چلے گا۔ جلسہ سننے سے، جلسہ کرنے سے نہیں ہوگا، تعاون کرنا پڑے گا آپ کو، تب جا کے مدرسہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے اور اس جلسہ کو کامیاب کرے، آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔